ہم لوگ ایک آرڈیل میں سے گزر رہے ہیں، ایک مشکل میں سے گزر رہے ہیں کہ سڈنلی ہمیں پچھلے سال تقریباً 1 سال پہلے پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں بہت بڑی embezzlement کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا گمان تھا کہ ارد گرد کے لوگ بولیں گے اور بتائیں گے، پر وہ ہمارا گمان تھا، کوئی نہیں بولا، کسی نے نہیں بتایا۔ اور اس سے پہلے بھی ادارے کی ڈٹرمنٹ پالیسی تھی کہ کوئی بھی embezzlement کرے گا تو وہ جاب سے جائے گا، لیکن جو لوگ embezzlement کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے، لہذا وہ کری جا رہے تھے۔ تو کافی عرصے تک، سال 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی جاب سے جاتا تھا کنفیشن کے بعد، اور یہی سزا کافی سمجھی جاتی تھی۔ تو پھر ایک دفعہ ہم نے کہا کہ شاید اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو چلو کام کو تھوڑا بڑھا کے دیکھتے ہیں۔ تو ایک بندے نے embezzlement کی تو ہم نے FIR درج کرائی، اور ہم نے ساتھ کہہ دیا کہ پرسو نہیں کریں گے، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ FIR کو فیس کرتا رہے گا، کیونکہ FIR کی جو عمر ہوتی ہے وہ 90 ایئرز ہوتی ہے، انگریزوں نے مقرر کیا ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ نہیں ثابت کرتا 90 ایئرز تک بھگتے گا۔ اب 90 ایئرز تک تو بندہ زندہ ہی نہیں رہتا۔ لیکن میرا خیال تھا کہ اس کا معاملہ دیکھ کے دوسرے لوگ عبرت پکڑیں گے، خاص طور پر سینئر بڑے سمجھدار، لیکن نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ دوسرے 2 سیانے بندے، کراچی کلینک کا ڈائریکٹر اور اسلام آباد کلینک کا ڈائریکٹر، وہ حد درجے embezzlement کر رہے تھے، اور میں مگن تھا سٹیک ہولڈر سیشن کرنے میں۔ میں ہر وقت باتیں کری جا رہا ہوں، باتیں کری جا رہا ہوں، اور میں کری جا رہا ہوں۔ مارچ میں ایک پکڑا گیا، اپریل میں دوسرا پکڑا گیا۔ دے آر فیسنگ FIR اینڈ کنسیکوینسز۔ بہت مشکل میں ہے، بہت مشکل میں ہے وہ، اور وہ اس وقت تک مشکل میں رہیں گے جب تک میں زندہ ہوں، کیونکہ وہ بالکل بھی کسی قسم کی معافی نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ بلا وجہ انہوں نے سب کچھ کیا بہت ہی اچھے سلوک کے جواب میں۔ جب کوئی بٹرے کرتا ہے تو آپ اسے معاف نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد یہاں وہاں ادھر ادھر لوگ کر رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، میں یونیک ہوں، میں ٹرمینلی یونیک ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں نہیں پکڑا جائے۔ یہی چیز جو ہے ایڈکشن میں ہے۔ فلاں تباہ ہو جائے گا، فلاں جو ہے اس کی زندگی ان مینیجبل ہو جائے گی، فلاں کو بیماریاں ہو جائیں گی، فلاں کی بدنامی ہو جائے گی، میری نہیں ہوگی۔ بیماریاں جو ہیں وہ بہت ایک جیسا سلوک کرتی ہیں، پرائمری، پروگریسو، کرونک، if untreated they are fatal، ساری کی ساری، کوئی لحاظ نہیں کرتی۔ بہت لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ شوگر اس لیے زیادہ ہے کہ نئے نئے سمدھی نے مٹھائی کھلا دی تھی۔ بیماری نے لحاظ نہیں کیا کہ کسی کا نیا نیا سمدھی مٹھائی کھلا دے تو شوگر نہیں بڑھنی چاہیے۔ بیماری کہتی ہے نیا سمدھی ہو، پرانا ہو، باسی ہو، ادڑا ہوا سمدھی ہو، اگر مٹھائی کھلائے گا اور آپ مٹھائی کھائیں گے تو شوگر بڑھے گی۔ بیماریاں نہیں سنتی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک کیڑا ہوتا ہے ٹرمینل یونیکنس کا۔ ٹرمینل کا مطلب ہوتا ہے جو موت تک لے جائے، ٹرمینل النس، ٹرمینل ڈیزیز، اسی طرح ٹرمینل یونیکنس، کہ نہیں مجھے فرق نہیں پڑے گا، میں الکوہل لے سکتا ہوں، جب باقی سارے الکوہل لیتے ہیں تو میں لے سکتا ہوں، لے کوئی نہیں سکتا۔ پر اس بات کا احترام کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن بہت دفعہ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ الکوہلزم ٹریٹمنٹ کے لیے یا ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ان کے والدین بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تمہیں نہیں پتہ ہے کڈا لائق ہے۔ میں نے کہا نہیں، مینوں پتہ ہے کڈا لائق ہے، آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، یہ اتنا کامیاب ہے، یہ اتنا ہائی اچیور ہے، مجھے پتہ ہے۔ اصل میں وہ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا لائق فائق آدمی ہے، اس کو الکوہلزم نہیں ہو سکتا، یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور وہ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے الکوہلزم کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اتنا لائق فائق ہوں، میں تو اتنا ہائی اچیور ہوں۔ تو اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب کیا ہے؟ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں اتنا لائق ہے تو اس کو الکوہلزم کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اسے بیماری نہیں سمجھ رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنا لائق فائق ہے تو یہ حد سے زیادہ کیوں پیے گا، یہ اتنا لائق آدمی ہے، الٹیمیٹلی ہی ول ڈیسائیڈ ٹو ڈرنک ود ان ریزنیبل لمٹس۔ لیکن یہ بات صرف بتاتی ہے کہ بیماری کا نہیں پتہ۔ بیماری یہ کہتی ہے کہ جس کو الکوہلزم ہے وہ ڈرنکنگ نہیں کر سکتا،
اگر وہ ڈرنکنگ کرے گا تو اس کے جسم کے اندر الڈیہائڈ بنے گی، جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے، جو کہ عقل کو معاف کر دینے والا ہے، جو ہمارے شعور کو مدھم کر دینے والا مادہ ہے، جو سوچوں کو روک دینے والا مادہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا دانشور ہے، وہ کتنا پی ایچ ڈی ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں آپ بتاؤں کہ جو بھی بندہ کوئی بات کرتا ہے نا، اس کا ایک مطلب پیچھے ہوتا ہے۔ ہمیں روز آ کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا بچہ ہے یہ اتنا لائق فائق ہے، یہ اتنا ذہین ہے، یہ اتنا شہرت یافتہ ہے، یہ اتنا ہائی اچیور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب ہے کہ وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ تو ہر دفعہ جب کوئی بھی بولتا ہے تو ہمیں غور سے اس کی بات سننی چاہیے۔